اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم قرآن کی آیات تشبیہات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تشبیہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کے لغوی معنی استعمال نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ ان کی میٹافوریکل میننگ ہوتی ہے، یعنی یہ تشبیہ ہوتی ہے کچھ چیزوں کو جاننے کے لیے۔ قرآن مجید میں نے ریفرنس دی تھی آیت نمبر 3/7 کی، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آیات متشابہات جو ہوتی ہیں ان پر اولو الالباب غور کر سکتے ہیں۔ اولو الالباب کون لوگ ہوتے ہیں؟ عام طور پر ہم ان کو عقل والے کہتے ہیں، فہم والے کہتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ جو اولو الالباب ہوتے ہیں یہ اہل مشاہدہ ہوتے ہیں، یعنی جو چیزوں کا مشاہدہ رکھتے ہیں، کیونکہ مشاہدے میں پھر غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ تو صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اہل مشاہدہ ہوتے ہیں، وہ تشبیہات پر غور کر سکتے ہیں، اور جو دنیاوی مشاہدات کرتے ہیں مثلاً کہ سائنسدان، ان کو بھی ہم اولو الالباب کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا علم جو ہے، سائنس جو ہے، یہ تجربات کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی وجہ ہوگا کہ ہم ان کو بھی اہل مشاہدہ کہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ دو طرح کے علوم ہیں، علم تصوف ہے جو سپریچول ایکسپیرینس پر، سپریچول ایکسپیریمنٹیشن پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ مادی تجربات کر کے مختلف چیزوں کا بیان کرتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں یا سائنسدان جو ہوتے ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں ان کو اپنے علوم بیان کرنے کے لیے لینگویج کی کمی پڑتی ہے، لہٰذا ان کو نئے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے جو عام طور پر لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا وضاحت سے کہ سائنسدانوں کو کس طرح نئے نئے الفاظ، نئی نئی ٹرمنالوجی بنانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ لوگ تو شاعری نہیں کرتے ہیں، ان کو پروز میں لکھنا ہوتا ہے، یعنی وہ جو کتابیں لکھتے ہیں وہاں ایسے الفاظ کی ضرورت انہیں پڑتی ہے تاکہ ان کے کنسیپٹ جو ہے، سائنسی کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اسی طرح صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو بھی نئی نئی چیزوں کی دریافت ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے یا تو ان کو تشبیہات کی طرف جانا پڑتا ہے، یا ان کو بھی سائنسدانوں کی طرح نئے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نئے علوم جو ہوتے ہیں ان میں جو نئی نئی باتیں آتی ہیں ان کے لیے عام زبان میں الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی دوسری بات یہ ہم کریں گے کہ لینگویج جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ کم پڑتی ہے نئے نئے علوم کو
बयान करने के लिए। तो सूफिया किराम भी नई नई बातों को या तशबीहात के ज़रिए बयान करते हैं, या वो भी नए अल्फाजों का चुनाव करते हैं। सूफिया किराम में से एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मौलाना रूम जो गुज़रे हैं, उन्होंने 7 जिल्दों पर मुश्तमिल अपनी एक पोइट्री लिखी है। तो उसमें उसने हकीकत के जो राज हैं, जो कुरान शरीफ से ही उन्होंने लिए हैं, क्योंकि जब हम मसनवी मानवी का स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत तादाद में तलमीहात, तशबीहात का सामना पड़ता है। तो उन तलमीहात और तशबीहात की वजह से वो पूरे कुरान शरीफ की तफसीर भी करते हैं। यानी ऐसे लोग जो होते हैं, जो अहले मुशाहिदा होते हैं, वो कुरान की उस तरह से तशरीह नहीं करते हैं जिस तरह क्लासिकल सूफिया या क्लासिकल जो उलमाए किराम होते हैं वो करते हैं। वो इसके बरक्स तशबीहात से काम लेते हैं और कुछ नए अल्फाजों का चुनाव भी करते हैं। तो उस तरह से वो इस इल्म को, हकीकत के इल्म को आगे बढ़ाते हैं, मगर उसमें वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये जो वजाहत उन्होंने की है, इसको वो ओपन रखते हैं, खुला छोड़ते हैं, ताकि दूसरे लोग भी फिर इससे आगे की बात करें। ऐसा नहीं है। अहले ज़ाहिर लोग जो होते हैं वो इस इल्म को, यानी कुरान के इल्म को बाउंड करते हैं, यानी वो उसको महदूद करते हैं अपने इल्म की बदौलत। तो फिर वहाँ गुंजाइश नहीं होती है कि हम मज़ीद उस पर तहकीकात कर सकें। लेकिन अहले तसव्वुफ़ के सामने ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा गुंजाइश रखते हैं इसमें कि जो और लोग आएंगे, जो नए तजुर्बात करेंगे, जो नए रूहानी तजुर्बात करेंगे, वो नई नई चीज़ें इसमें से अख़ज़ करेंगे, नई नई चीज़ें इसमें से वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये बुनियादी फ़र्क है अहले ज़ाहिर और अहले बातिन में। मौलाना रूम ने तशबीहात का बड़ा चढ़ाकर इस्तेमाल किया है अपनी पोइट्री में। तो तशबीह जो होती है, तशबीह वही उसी लैंग्वेज के वही अल्फाज होते हैं, लेकिन उनके माने जो होते हैं वो लग़वी नहीं होते हैं। वो उन माने को दूसरी सेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी वो मेटाफोरिकल मीनिंग्स में वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वो लोगों तक अपना पैगाम सुनाते हैं। अब वो सूफिया किराम जो नसर निगारी करते हैं, चूँकि नसर निगारी में तशबीहात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नसर निगारी में हमें नए अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि शेख अकबर इब्न अरबी, उन्होंने नसर निगारी में अपनी किताबें लिखी हैं, खुसूसन फुसूसुल हुक्म जो उन्होंने किताब लिखी है, उसमें उसने ज़्यादातर ये जो तख्लीक़ात हुई हैं, जो अल्लाह ताला के खालिक होने की सिफत है कि उसने बहुत सारे आलमीन पैदा किए हैं। इन आलमीन को पैदा करने में, इन तख्लीक़ात को पैदा करने में जो शेख अकबर इब्न अरबी ने तजुर्बात किए हैं,
مشاہدات کیے ہیں، روحانی مشاہدات کیے ہیں، تو وہاں پر اس کو بھی یہ پرابلم آ گئی، یہ مشکل سامنے کھڑی ہوئی کہ یہ قصہ جو ہوتا ہے، جو کائنات کے گہرے راز ہوتے ہیں، پیچیدہ راز ہوتے ہیں، وجود کے راز ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنے میں ہر زبان جو ہے وہ کام پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے شیخ اکبر کو لامحالہ کئی ایسی ٹرمینالوجی کا استعمال کرنا پڑا، کئی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا پڑا جو عام لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ مثلاً اس نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی، عیان ثابتہ، یہ ایک تھوری ہے، عیان ثابتہ کی ایک تھوری انہوں نے دی۔ اب یہ عیان ثابتہ ہوتا کیا ہے، یہ ہمیں نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ کسی اور اسلامی لٹریچر کی کتاب میں ملتا ہے۔ لوگ جو ہیں، عام لوگ جو ہے، اہل ظاہر جو ہے، وہ تنقید کرتے ہیں ابن عربی پر ایسے الفاظ استعمال کرنے میں، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا، جب یہ نہ کہیں حدیث میں ملتا ہے، نہ کہیں قرآن میں ملتا ہے، تو یہ کہاں سے آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم تشبیہات پر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کی تشبیہات پر غور و فکر کرتے ہیں، ہم کسی اسپریچول سٹیج میں داخل ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں حقیقت کے نئے راز کھلتے ہیں۔ ان حقیقت کے نئے رازوں کو بیان کرنے کے لیے ہمیں پھر ان الفاظ کی مدد لینی پڑتی ہے۔ مثلاً یہی عیان ثابتہ، عیان ثابتہ سے مطلب کیا ہے؟ بریفلی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عیان ثابتہ کا مطلب یہ ہے کہ میٹا فزیکل ورلڈ میں، یعنی ما بعد الطبیعت میں، فزیکل ورلڈ کو چھوڑ کر، اس عالم ممکن کو چھوڑ کر، اس عالم عنصر کو چھوڑ کر، جو عالمین ہیں، جو میٹا فزیکل ہیں، جہاں مادہ نہیں ہے، وہاں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اصل میں جو یہ عنصری چیزیں ہیں، ان کی اصل جو ہے وہ میٹا فزیکل ورلڈ میں ہے، اور میٹا فزیکل ورلڈ میں جو وہ چیزیں ہیں، انہی کا نام ابن عربی نے عیان ثابتہ رکھا ہے۔ مثلاً یہاں فزیکل ورلڈ میں، اس مادی دنیا میں ہمارے پاس قلم ہے۔ اب یہ قلم ایک چیز ہے، اس قلم کی اصل جو ہے، اصل قلم جو ہے وہ میٹا فزیکل ورلڈ میں بھی ہے، تو لہٰذا وہاں جو چیزیں ہیں اصل میں، یہ جو اس عالم میں چیزیں ہیں، یہ اعتباری چیزیں ہیں۔ اصل چیزیں جو ہیں، اصل اشیاء جو ہیں، وہ میٹا فزیکل ورلڈ ہے۔ تو یہ جو اعتباری اشیاء ہیں، اعتباری اشیاء ہیں، وہ اس فزیکل ورلڈ میں ہے، جن کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ تو شیخ اکبر نے ان اصلی اشیاء کو عیان ثابتہ کا نام دیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ جو علم ہوتا ہے، حقیقت کا علم جو ہوتا ہے، اس طرح سے ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تشبیہات پر غور و فکر کرنے سے جو کائنات کے پیچیدہ راز ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور وہ پیچیدہ راز جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اولو الالباب ہوتے ہیں، جو ان تشبیہات کو معنی دے سکتے ہیں۔ اب اہل ظاہر جو ہوتے ہیں، اہل ظاہر نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے آیات کو، قرآنی آیات کو باؤنڈ کر لیا ہے، یعنی جو انہوں نے معنی دیے ہیں، جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے، وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ یعنی ہر آیت میں، لگ بھگ ہر آیت میں ان لوگوں نے، اہل ظاہر نے اس کی تفسیر یا اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ آج تک ہو رہا ہے۔
200 صدی ہجری سے لے کر آج تک یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ان میں بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں، نامی گرامی بزرگ بھی ہیں، اب انہوں نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ کوئی آیت ہے، اس کا مطلب بتایا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بتائی ہے، اس کی جو تشریح ہے اس کی تشریح کی ہے۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم اس کی انٹرپریٹیشن کے باہر نہیں جاتے ہیں، اکثر لوگ اس کے باہر نہیں جاتے ہیں۔ وہ اگر ہم کوشش کریں گے کہ اس کا اور بھی کچھ مطلب ہو سکتا ہے یا اس کو ہم مزید اس کا فہم بڑھا سکتے ہیں، تو جٹ ہمیں یہ جو لوگ ہیں، اہل ظاہر والے لوگ ہیں، وہ ہمیں روک لیتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم آیات کی تحریف کرتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ حکم کفر تک لگ جاتے ہیں۔ یہ اہل ظاہر لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو باؤنڈ کر دیا ہے، اس کو محدود کر دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید کا علم جو ہے یہ لامحدود ہے، یہ اس کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اہل ظاہر نے اپنے علمی پس منظر میں، ببلکل علمی پس منظر ان کو تھا، یا پلیٹو کا فلسفہ تھا ان کے ذہن میں، یا پارسی مذہب کا فلسفہ تھا ان کے ذہن میں، اس اعتبار سے انہوں نے اس کو اسی پیرامیٹر میں، اسی علمی فہم میں اس کو قید کر دیا ہے، اور آج ہمیں مشکل ہو رہی ہے، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور یہی کارن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلطیاں کھا رہے ہیں ہم، جب ہم ان تفسیروں کو لیتے ہیں یا ان ترجموں کو لیتے ہیں، تو بہت سارے علمی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں نے پہلے ہی وضاحت کی ہے۔ تو ایک قرآنی آیت کا ٹکڑا ہے وَتَفَکُّرُونَ، یعنی یہ وہ قرآنی آیت کا ٹکڑا ہے جو اکثر ہمیں دکھائی پڑتا ہے قرآن مجید میں، ہر جگہ یہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو، یعنی یہ غور و فکر کرنا جو ہے یہ دراصل یہی مشاہدہ کرنا ہے۔ غور و فکر کرنا یہ نہیں ہے کہ عقلی گھوڑے ہم دوڑائیں گے، بلکہ تدبر کرنا، مشاہدہ کرنا، ان آیات کا مشاہدہ کرنا، قرآن مجید کی آیات کا مشاہدہ کرنا۔ یعنی یہ جو لفظ وَتَفَکُّرُونَ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر جو کرنا ہے یہ ہمیشہ کے لیے کرنا ہے۔ یعنی یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غور و فکر ہو چکا ہے، ہمارے ائمہ کرام نے غور و فکر کر دیا ہے، اب اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ قرآنی آیات کی تحریف کرے گا۔ لیکن جب ہم اس آیات کے ٹکڑے سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، تو یہ وَتَفَکُّرُونَ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، یہ قرآن ہمیشہ پڑھا جائے گا، یہ ہمیشہ سے آخری وقت تک، یعنی قیامت تک قرآن جو ہے یہ لوگوں کی عام ہدایت کی کتاب ہوگی، تو یہ وَتَفَکُّرُونَ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اوپن نہیں رکھتے ہیں، اوپن ڈیبیٹ کے لیے نہیں رکھتے ہیں۔ جب اہل ظاہر لوگوں نے اس کو باؤنڈ کر دیا، اس کو محدود کر دیا، اور وہ اب اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اس پر مزید غور و فکر کیا جائے، تو وہ اس قرآنی ٹکڑے کا کیا کریں گے؟ وہ اس کو کہاں پر رکھیں گے؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تفکر کرتے رہو، یعنی اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، یعنی قیامت تک ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے، قرآن پر ہمیں
غور و فکر کرنا ہے، اس غور و فکر میں نئی نئی باتیں سامنے آ جائیں گی، نئی نئی باتیں، نئے نئے راز کھل جائیں گے۔ لہٰذا یہ ایک طرح سے قرآن کی ہی تحریف ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے عالموں نے، ہمارے ائمہ کرام نے سب کچھ بتا دیا ہے اور سب کچھ کہہ دیا ہے، سب کچھ تشریح میں آیا ہے، تفسیر میں آیا ہے، تو اب تفکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ صریحاً اس آیت کی نفی ہے، جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تفکر کرو اور اس میں زمانے کی قید نہیں ہے، یہ تفکر، یہ غور و فکر ہمیں قیامت تک کرنا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ مطلب قیامت تک مختلف علوم آئیں گے، جس طرح سے سائنس روز بروز ترقی کرتی ہے اور مزید علوم آئیں گے، اور ان علوم کی بدولت، خاص کر وہ علوم جن میں جو مشاہدے کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں، تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں، اس علم کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا زمانے کے ساتھ ساتھ علوم کی ترقی ہوگی، اور جب علوم کی ترقی ہوگی مشاہدے کی بنیاد پر، تو اس کا اثر قرآن مجید کی آیتوں پر بھی پڑے گا، تو لوگ اس علم کو، اس علم کی روح سے قرآنی آیات کو بھی پرکھیں گے، جس طرح ہم نے پرکھی ہیں آج تک۔ مثلا ببلکل علوم پر ہم نے قرآن مجید کی آیات کو پرکھا ہے، یا پلیٹو کے علم پر، ایرسٹاٹل کے علم پر، یا پارسی مذہب کے علم پر، جو بیک گراؤنڈ تھا ہر زمانے میں، جس علم کا بیک گراؤنڈ تھا، اس علم کے بیک گراؤنڈ میں قرآن کی تشریح کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر اب آج سائنس آ رہا ہے، سائیکالوجی پڑھی جا رہی ہے، تو ان علوم کی بدولت ہم کیوں نہیں اس پر غور فکر کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہم برقرار کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن کے غور و فکر پر بات کرنا چاہیے، اور اس غور و فکر کو کھلا چھوڑنا چاہیے، تو اس سے ہمیں ایک بہت زبردست فائدہ ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ جو ہم اٹک گئے ہیں فرقوں میں، فرقے بھی کب پیدا ہو گئے؟ فرقے بھی تب پیدا ہو گئے جب ہم نے یہ بات مان لی کہ اہل ظاہر نے قرآن شریف کی تشریح کی ہے، اب ہمیں اس سے باہر نہیں جانا ہے۔ اب جس فرقے کو جس امام کی تقلید حاصل ہے، جس کی وہ تقلید کرتا ہے، وہ اسی کی بات مانتا ہے، وہ دوسرے امام کی بات نہیں مانتا ہے۔ اس طرح سے یہ فرقہ پرستی جو ہے یہ مضبوط ہوتی چلی گئی ہے۔ اب اگر ہم قرآن کے غور و فکر کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو کھلا چھوڑ دیں گے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے جو یہ فرقے ہیں ان پر بھی فرق پڑے گا، وہ بھی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے، اور فرقے جو ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے ڈیفیوز ہو جائیں گے۔ تو جب وہ ڈیفیوز ہو جائیں گے، یہی ایک علمی طریقہ ہوگا جس سے فرقہ واریت بھی بالآخر ختم ہو جائے گی۔ فرقہ واریت اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ ہم فرقوں پر فتویٰ بازی کریں گے کہ یہ فرقہ گمراہ ہے، یہ فرقہ مشرک ہے، یہ فرقہ کافر ہے۔ اس سے تو انتشار بڑھے گا، اس سے تو اسلام کا نقصان ہوگا۔ یہ فرقہ واریت تب ختم ہوگی جب ہم غور و فکر کے اس سلسلے کو کھلا چھوڑ رکھیں گے، اور نئے علوم کو سامنے لا کر قرآن پر غور و فکر کا جو عمل ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ اس سے فرقے جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو جائیں گے، ڈائلیوٹ ہو جائیں گے، اور یہ کنورج ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کنورج ہو جائیں گے، تو انسان کو
انسان کسی ایک جگہ پر پہنچ کر وہ یہ فیصلہ لیں گے کہ ہاں جی یہ تو سچائی ہے، یہ تو اصل بات ہے، تو ہوگا بھی وہی، آخری زمانے میں ہوگا بھی وہی کہ لوگ حقیقت تک پہنچ ہی جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ فرقہ واریت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ فرقہ واریت بھی۔ تو اگر ہم دیکھیں گے قرآن کی جانب دیکھیں گے، آیت نمبر 6/59 6/59 جس میں اللہ تعالیٰ پوری طرح سے کہتا ہے کہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فرقہ واریت جو ہے، یہ جو گروہ بندی ہے اسلام میں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ 6/59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنے حبیب کو بتاتا ہے کہ آپ اس فرقہ واریت کے یہ جو فرقے گروہ بندیاں جو ہو رہی ہیں امت میں، اس پر زیادہ مطلب اس پر زیادہ آپ رنجیدہ مت ہو جائیے، کیونکہ یہ جو ان کا معاملہ جو ہے، ان فرقوں کا معاملہ جو ہے، ان کے ساتھ میں خود نپٹوں گا، میں یہ خود طے کروں گا کون لوگ گمراہ تھے، کون لوگ منافق تھے، کن لوگوں نے یہ اسلامی تعلیمات کو مطلب اس میں ایک توازن بگاڑا ہے، اس میں بدعت شروع کی ہیں، یا اس میں انوویشنز پیدا کی ہیں، تو یہ ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق اس کے بارے میں پریشان ہونے کے لیے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا یہاں ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت میں ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے صادر کرتے ہیں یا شرک کے فتوے صادر کرتے ہیں، یہ جو ہم تکفیری ذہن رکھتے ہیں، اس آیت کے مطابق تکفیریت بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو بھی کلمہ گو ہوگا تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ تو ہمیں ان لوگوں سے بعض پرسش نہیں کرنی ہے، عام عالموں کو اس آیت کے مطابق ان لوگوں سے بعض پرسش نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اچھی طرح سے یہ بات سمجھائی ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے اس معاملے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود نپٹے گا۔ تو اس طرح سے یہ فرقہ واریت کا جو یہ زہر دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اس کو ہم ان دو طریقوں سے، ایک قرآن کی اس آیت کو، قرآن کی اس ہدایت کو مد نظر رکھ کر ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے غور و فکر کو، تدبر کو، مگر اس غور و فکر اور تدبر کو جس میں مشاہدہ انوالو ہو، یہ نہیں کہ عقلی گھوڑے دوڑائیں گے، تو عقلی گھوڑے دوڑانے سے کیا ہوگا کہ اور فرقے پیدا ہوں گے، بلکہ جو اہل مشاہدہ ہیں، جو اولو الالباب ہیں، ان کی بات سن کر ان کے مشاہدوں کو قرآن کے ساتھ کمپیٹیبل کر کے، قرآن کے ساتھ تال میل کر کے ہم نئی چیزیں پا سکتے ہیں، جس سے یہ فرقہ واریت جو ہے یہ روز بروز کم ہوگی۔ تو جو یہ ہم اپنے فرقوں کا دم بھرتے ہیں، اس سے انتشار ہی پیدا ہوگا، اور انتشار کے باعث جو علمی ترقی ہے، اسلام میں جو علمی ترقی ہے وہ رک گئی ہے۔ یہ کئی سالوں سے، بلکہ یوں کہیے کہ سینکڑوں سالوں سے یہ علمی ترقی جو ہے مسلم امت میں وہ رک چکی ہے، ان
फिरकावारियत के इस दलदल में फंस कर हम बहुत दूर रह गए हैं असल इल्म से, क्योंकि हमने इल्म को एक ही जगह पर अब ठहरा दिया है और उसी इल्म को हम अब आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम कोई रिफॉर्मेशन यानी उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते हैं, जिससे हम तरक्की के बजाय पस्ती की तरफ चले जा रहे हैं। अब मैं कुछ कुरान की चंद मिसालें दूंगा कि जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो कुरान में जो हमें तज़ाद मिलता है आपस में मुख्तलिफ आयात का, एक्चुअली वो तज़ाद नहीं है बल्कि यही तशबीहात का न जानना है, या जो मुशाहिदा होता है मुशाहिदात का न होना है, उसकी वजह से हमें कुरान की आयत में तज़ाद भी दिखाई देता है। और ये तज़ाद ज़्यादातर वसी पैमाने पर हदीस में देखा गया है, क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा है। उसमें बाकी उलूम का, बाइबल का, तोरा का, प्लेटो का, एरिस्टोटल का, बाकी उलूम का असर उनमें आ चुका है, इसलिए वहाँ पर तज़ाद और ज़्यादा है। यानी हदीसों और कुरान में भी तज़ाद है, और कुरानी आयात में भी हमें तज़ाद पाया जाता है। ये जो लोग तशरीहात करते हैं अपने इल्म की बैकग्राउंड में, जो ये तशरीहात करते हैं, तो जिस पर ये मुख्तलिफ उलूम का जो असर होता है, पुराने ज़माने के उलूम का जो असर होता है, तो उसकी वजह से ये तज़ाद जो है कुरानी आयात का वो ज़्यादा नुमायाँ होता है। अब मैं ये चंद मिसालें दूंगा और कोशिश करूँगा कि इनमें ये जो तज़ाद दिखाई देता है, बज़ाहिर तज़ाद दिखाई देता है, वो कैसे दूर होता है। तो ये तज़ाद जो है, ये जो अहले ज़ाहिर होते हैं, अहले ज़ाहिर लोग जो हैं, वो इन आयात के तज़ाद को दूर रखने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन जब हम तशबीहात की तरफ जाएंगे, यानी हम लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे और मुशाहिदे की तरफ जाएंगे, तो हमें लगता है कि ये तज़ाद जो है, ये तज़ाद बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझने, सोचने, तदब्बर करने की बात है। हमने पूरा गौर फिक्र नहीं किया है, पूरा तदब्बर नहीं किया है। मसलन एक आयत है, तनज़्ज़ुल सतह की आयत है, जो 10/3 आयत करीमा है कुरान शरीफ में, तनज़्ज़ुल सतह की आयत। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्ततिन अय्यामिन। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि मैंने इन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है 6 दिनों में, पैदा किया है 6 दिनों में। अब अगर इस आयत की हम लिटरल मीनिंग लेंगे, यानी 6 दिन हो गए, ये जो हफ्ते के 6 दिन होते हैं, और 7वां दिन है संडे। 6 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन, और 7वां दिन है संडे। 7वां दिन क्यों रखा गया है? एक्चुअली ये बिब्लिकल मीनिंग हम लेते हैं। 7 दिन जो है ये बिब्लिकल मीनिंग है। वो भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को 6 दिनों में पैदा किया है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। फिर वो संडे रखते हैं 7वां दिन, वो उसको इबादत का दिन मानते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उस दिन आराम फरमाया फिर, और अर्श पर जाकर उसने आराम फरमाया। बिल्कुल
ایسی ہی لنگویج جو ہے اس تنزل سطح میں استعمال کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں یہ کائنات جو ہے بنائی ہے، پھر میں عرش پر استوا ہوا، یعنی پھر میں عرش پر جو کرسی ہے اس پر آرام فرما ہوا، تو وہاں سے پھر میں نے یہ کائنات جو ہے اس کو چلانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے اس آیت کی جو تفسیر کی گئی ہے، ترجمہ کیا گیا ہے، وہ بالکل ببلکل فارم میں اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اب اگر اس تنزل سطح کو، یعنی یہ کریشن کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، کریشن کا مطلب ہے، کریشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے اب سائنسدان میدان میں آ گئے ہیں۔ اب سائنسدان اس کائنات کی حقیقت کو، کائنات کے اسٹرکچر کو، کائنات کے اوریجن کو وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے مختلف تھیوریز دی ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے۔ تو یہ دراصل اس کے اولو الالباب ہیں۔ جب ہم سائنس کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ جو آیہ کریم ہے، تنزل سطح کی آیہ کریم جو ہے، یہ میچ نہیں کرتی ہے جو اس کی تشریح ہے، جو تشریح ہمارے پرانے جو ہمارے تفسیر نگار ہیں، جو انہوں نے یہ تفسیریں لکھی ہیں، انہوں نے ببلکل تھاٹ اس میں دیا ہے کہ اس طرح سے کائنات 6 دنوں میں پیدا ہو گئی ہے، تو ساتویں دن وہ عرش پر بیٹھا اللہ تعالیٰ اس کو چلانے کے لیے، جو 10/3 آیت ہے، اس طرح سے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اوریجن آف یونیورس کے بارے میں سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا تھوری دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 13.8 بلین ایئرس ایگو یہ کائنات جو تھی یہ ایک نقطے پر تھی، یہ ایک نقطہ تھا، ایک جڑا ہوا ایک نقطہ تھا جو پھٹ گیا، پھر یہ ایکسپینڈ ہو گیا، حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن سے ثابت ہیں، یہ نقطے کا پھٹنا، آسمان کا پھٹنا، یا ایک ہی چیز کا پھٹنا، پھر اس میں وسعت پیدا ہونا، یہ 2 آیات ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت 30، جس کو ہم آج کل بگ بینگ سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین یہ سب کو جڑا ہوا تھا، ایک ہی نقطہ تھا، پھر یہ پھٹ گیا، اور اس پھٹنے کے عمل سے پھر ایکسپینشن ہو گئی، وہ بھی ایک الگ آیت ہے قرآن شریف میں ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ وسیع تر وسیع ہوتی ہے، یہ کائنات پھیل رہی ہے، وہ بھی دوسری آیت ہے قرآن مجید میں ہی۔ تو پھر ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ 13.8 بلین ایئرس سے یہ کائنات جو ہے یہ بن رہی ہے، اس کا ارتقاء ہو رہا ہے، یہ بن رہی ہے۔ اب یہ یوم کب پیدا ہوئی، یہ دن اور رات کب بن گئی، یہ تو لیٹسٹ فینامنا ہے۔ جب زمین بنی تو زمین سے پہلے اتنی گیلیکسیز بنی، اتنے سٹارز بنے، اتنے پلینٹس بنے، تو بلینز آف ایئرس لگے اس زمین کو بننے میں بھی۔ تو زمین جب بنی تو زمین بننے کے بعد جب اس نے سورج کے ارد گرد گھومنا شروع کیا، یا سورج کے سامنے جب یہ روٹیٹ کرنے لگی تو دن اور رات بن گئے۔ تو جب زمین گھومنے لگی سورج کے سامنے، تو جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جو پچھلا حصہ ہوتا ہے زمین کا سائے کی طرف تو وہاں رات ہوتی ہے۔ جو زمین گھومتی ہے، روٹیٹ ہوتی ہے، تو روشنی والا حصہ
چلا جاتا ہے سائے والے حصے میں، وہاں پھر رات آتی ہے، اور سائے والا حصہ چلا جاتا ہے روشنی میں، وہاں دن آتا ہے۔ اس طرح سے دن رات میں بدل جاتی ہے اور رات دن میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے ہو بہو قرآن مجید نے یہ دن اور رات کا بننا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح رات دن میں بدل جاتا ہے اور دن رات میں بدل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جو دن اور رات کا بننا ہے، یہ جو زمین کا دن ہے، یہ بالکل ایک نئی چیز ہے۔ تو اس طرح سے یہ بتانا کہ ان 6 دنوں میں، زمین کے ان 6 دنوں میں تمام کائنات بنی، تو یہ سائنسی اعتبار سے کوئی قبول کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو اب اس آیت کا کیا کریں گے ہم، اگر ہم اس کو ایسے ہی مان لیں گے جیسے کہ پرانے مفسروں نے اس کی تفسیر کی ہے، یعنی یہ تفسیر جو ہے یہ ببلیکل تھاٹ پر کی گئی ہے، اور اس میں اس قسم کے حدیث بھی نکلتے ہیں حدیثوں کے ذخائر میں سے۔ اب ہم آئیں گے اہل تصوف کی طرف۔ اہل تصوف کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ 10/3 آیت جو ہے اس کے بارے میں، تنزل ستہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ ابن عربی نے اس کے متعلق پوری تفصیل سے ایک کتاب ہی لکھی ہے، فصوص الحکم میں۔ آپ نے عالمین کے اوریجن کا، یعنی یہ جو عالمین بنے ہیں، مختلف عالمین بنے ہیں، وہ صرف اس مادی عالم کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ تمام عالمین کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی یہ جو عالمین بنے ہیں یہ 6 گریڈیشنز میں بنے، 6 سٹیجز میں بنے۔ وہ یہاں یوم کا مطلب نکالتا ہے 6 سٹیجز، یعنی 6 گریڈیشنز، اور جب وہ ان گریڈیشنز کا ذکر کرتا ہے، ان سٹیجز کا ذکر کرتا ہے، وہ ان کو 2 حصوں میں بانٹتا ہے۔ 3 انٹرنل گریڈیشنز ہیں اور 3 ایکسٹرنل گریڈیشنز ہیں۔ انٹرنل گریڈیشنز میں وہ بات کرتا ہے احدیت کی، وحدت کی اور وحدانیت کی۔ احدیت مطلب الوہیت، یعنی اللہ کے ہونے کا جو سٹیج تھا، جو فرسٹ سٹیج تھا، فرسٹ گریڈیشن تھی۔ پھر وحدت، اس سے وحدت ظہور پذیر ہوئی، یعنی حقیقت محمدی کا ظہور پیدا ہوا۔ پھر حقیقت محمدی سے حقیقت انسانی کا ظہور پیدا ہوا، جس سے وہ وحدانیت کہتے ہیں۔ تو یہ 3 انٹرنل گریڈیشنز ہیں۔ پھر 3 ایکسٹرنل گریڈیشنز ہیں۔ ایکسٹرنل گریڈیشنز میں پہلا ہے عالم ارواح، پھر ہے عالم برزخ، پھر ہے یہ عالم عنصر، جس کو عالم ممکن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 6واں گریڈیشن ہے، 6واں سٹیج ہے، جس میں یہ مادی کائنات معرض وجود میں آئی۔ اس طرح سے وہ اس آیت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ یہ دنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ گریڈیشنز کی بات ہے، یعنی یہ نزول کی بات ہے، یہ ڈیولوشن کی بات ہے۔ یعنی یہ جو وہ علم تھا، ازلی علم جو تھا، تو اس کی جو مینیفیسٹیشن تھی، اس کا جو ظہور تھا، وہ ظہور 6 سٹیجوں میں ہوا۔ اور یہ عالم عنصر جو ہے یہ اسی کا 6واں سٹیج ہے، جس کی بنا پر یہ تمام جو کائنات ہے، مادی کائنات ہے، یہ ظہور پذیر ہوئی۔ تو اس طرح سے اگر ہم اس طرح سے اس کا مطلب لیں گے تو ہمیں ایک ریلیف ملتا ہے، ہمیں یہ
سائنس کے باہر بھی کچھ بات کرتا ہے، یعنی سائنس کا بھی مسئلہ یہاں حل ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی بتاتی ہے ہمیں کہ یہ چھٹواں سٹیج ہے، کائنات جو ہے، مادی کائنات جو ہے، یہ چھٹواں سٹیج ہے اس تخلیق کا، جس کو عالم ممکن کا نام دیا گیا ہے تصوف میں. یعنی یہ ممکن تھا تو اسی لیے بن گیا، یا اس کو عالم عنصر کا نام بھی دیا گیا ہے کہ اس میں مادہ ہے، یعنی عنصر ہیں پیریاڈک ٹیبلز میں جو یہ مختلف ایلیمنٹس ہیں، انہی ایلیمنٹس سے یہ مادی دنیا بنی ہے، اور یہ چھٹواں سٹیج ہے تخلیق کا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا. تو اس طرح سے یہ آیت جو ہے یہ کلیئر ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ایک اور آیت ہے، آیت 41/10. 41/10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو 4 دنوں میں پیدا کیا، زمین کو میں نے 4 دنوں میں تخلیق کیا. تو اب اگر 6 دن لگے کل کائنات بنانے میں، کل کائنات بنانے میں 6 دن لگے، اس میں 4 دن لگے زمین بنانے میں، تو اب مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا اتنی وسیع اور عریض کائنات جو ہے، جس سے بلینز آف ایئرس لگے، کیا وہ 2 ہی دن میں بن گئے؟ تو یہاں بھی ایک کلیش پایا جاتا ہے، یہاں بھی ایک یوں کہیے کہ ایک بڑا تضاد دکھائی دیتا ہے کہ اگر زمین 4 دنوں میں بنی ہے تو کائنات کس طرح پھر صرف 6 دنوں میں بنی ہے یا 6 سٹیجز میں بنی ہے. اب ہم لیں گے سٹیجز ہی، اگر یہ 6 سٹیج ہیں، وہ 4 سٹیج ہیں، تو 2 سٹیج میں تمام جو زمین آسمان ہے وہ بن گئی زمین کے بغیر. اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ زمین پہلے بنی ہے 4 سٹیجز میں، پھر اس کے بعد یہ جو باقی اجسام فلکی ہیں وہ وجود میں آئے ہیں. لہٰذا یہاں بھی ایک تضاد پیدا ہوتا ہے، ایکچولی تضاد نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کو سائنسی اعتبار سے دیکھیں گے، زمین کے 4 دن کا مطلب ہے زمین کے 4 مرحلے، 4 سٹیجز. اس میں بھی اپنے مرحلے ہیں جن کا واسطہ کائنات کے مرحلوں کے ساتھ نہیں ہے. ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین میں جو ہے جو 4 کرے ہیں، یعنی اس کا ایٹماسفیئر ہے نمبر 1، اس کی زمین جو ہے جو پراپر زمین ہے، ٹھوس زمین ہے، تو یہ الگ ایک حصہ ہے. ایٹماسفیئر یعنی ہوا الگ ایک حصہ ہے، پانی یہ الگ ایک حصہ ہے. پھر ہے اس میں نباتات اور حیوانات وغیرہ، جسے بایوسفیئر کہتے ہیں، یعنی یہ اگر ہم جیولوجی کی طرف جائیں گے، ہم کہتے ہیں کہ زمین کے یہ 4 حصے ہیں. لتھوسفیئر یعنی یہ زمین، ٹیریسٹریل زمین جو خشک زمین ہے، ہائیڈروسفیئر یعنی یہ جو پانی ہے، سمندر وغیرہ، تو پھر ایٹماسفیئر یہ ہوا کا کرہ جو زمین کے ارد گرد ہے، تو ہوا اس میں آتا ہے ایٹماسفیئر میں. پھر بایوسفیئر میں آتے ہیں یہ جاندار چیزیں. یہ 4 مرحلے ہیں جو زمین کی تخلیق کے لیے ضروری تھے، تاکہ یہ زمین اس حالت میں پیدا ہو جس حالت میں یہ آج ہے، تاکہ یہاں پر انسان جو ہے وہ رہ سکے، وہ ہیبیٹیٹ اس کا بن سکے. تو اس طرح سے یہ اشکال بھی دور ہوتا ہے. یہ چیز بھی ہمیں حل اس کا ملتا ہے کہ تنزل سطح ایک چیز ہے، وہ 6 سٹیجز الگ سٹیجز ہیں، اور یہ زمین کے 4 سٹیجز جو ہیں
یہ الگ سٹیجز ہیں، لہٰذا اس طرح سے یہ کلیش دور ہوتا ہے۔ پھر ایک اور آیت آتی ہے 2/29، 2/29، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کے بعد 7 آسمان بنائے۔ اب دیکھ لیجئے یہ آیت، اس میں بالکل ہی بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ یعنی پہلے میں نے زمین بنائی، اس کے بعد زمین کے اوپر آسمان بنائے، یہاں تک کہ 7 آسمان بنائے۔ تو یہ بڑا تضاد ہے۔ اب اس کو کیسے ریزالو کریں گے اس تضاد کو؟ تو یہ جو آیت ہے یہ بالکل ایک تشبیہی آیت ہے، اس کا حل میری نظروں میں نہیں گزرا ہے کہ کسی عالم نے اس تضاد کو، کسی اہل ظاہر عالم نے اس تضاد کو حل کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پہلے زمین بنائی، اس کا مطلب ہے زمین مرکز ہے پھر کائنات کا، جو سائنسی اعتبار سے غلط بات ہے۔ تو زمین ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کائنات میں۔ تو زمین کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اس آیت میں کہ زمین میں نے پہلے زمین بنائی، پھر زمین کے اوپر آسمان بنائے، آسمانوں میں چاند تارے بنائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو نہ ہم سائنسی اعتبار سے قبول کر سکتے ہیں، نہ عقلی اعتبار سے قبول کر سکتے ہیں۔ اب اس کا جو حل دیا ہے، کچھ اہل تصوف لوگوں نے اس پر بات کی ہے اور انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا ہے، اس کی تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کا مطلب جو یہاں ہے یہ ایک تشبیہی آیت ہے، اس میں زمین بھی ایک تشبیہی لفظ کے طور پر استعمال کی گئی ہے، اور آسمان کا لفظ بھی تشبیہی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین کا مطلب ہے کہ یہ جو خاکی چیز جو بھی ہوگی، یعنی جو خاک سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو ہم زمین کہیں گے، ارض کہیں گے۔ لہٰذا اس اعتبار سے ہمارا جسم جو ہے یہ بھی ایک ارض ہے، یعنی جو یہ ہمارا جسم بنا ہے یہ خاک سے بنا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک زمین ہی ہے۔ زمین جو خاک سے بنی ہے اس کو ارتھ اسی لیے کہا گیا، زمین اسی لیے کہا گیا کیونکہ یہ خاک سے بنی ہے۔ اسی طرح ہمارا جسم جو ہے یہ خاک سے بنا ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم ارض کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی ہم زمین کہہ سکتے ہیں۔ اور آسمان وہ کہتے ہیں یہ جو ہماری کانشسنس ہے، آسمان جو ہے یہ ہیونز، یعنی وہ چیز جو فزیکل نہیں ہے، یعنی جو ہمارے مائنڈ میں جو کانشسنس ہے، تو وہ خیالات ہیں، خیالات کی دنیا ہے، اس کو ہیونز سے تعبیر کرتے ہیں۔ اہل تصوف اس کو ہیونز سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور سائیکالوجی جو پڑھاتے ہیں، سائیکالوجی کا جن کو علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان میں کانشسنس کے مختلف لیولز ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ there are 7 levels of consciousness in human mind، یعنی ہیومن مائنڈ میں یعنی ہمارے مائنڈ میں خیالات کی دنیا میں اس کی 7 لیولز ہیں، 7 کانشسنس لیولز ہیں۔ لہٰذا یہاں بات ہو رہی ہے ہمارے جسم کی، یعنی پہلے جسم بنتا ہے، دیکھ لیجئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں جسم ہوتا ہے ڈومیننٹ پارٹ، اس کا دماغ بھی پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا دماغ تو ہوتا ہے لیکن مائنڈ سیٹ اس کا جو ہوتا ہے، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، جو اس کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، انٹیلیکٹ ہوتا ہے، کانشسنس ہوتی ہے،
وہ بہت کم ہوتی ہے، وہ بعد میں پیدا ہوتی ہے، وہ چائلڈہڈ سے جب ایڈولیسنس کی طرف اس کی گروتھ ہو جاتی ہے تو ایڈولیسنٹ پیریڈ میں اس کا مائنڈ پھر ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پہلے انسان میں یہ خاکی جسم بنا تو بعد میں اس کا یہ مائنڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس مائنڈ کی 7 کانشیسنس لیولز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. حالانکہ ہر کوئی بندہ جو ہوتا ہے، ہر کوئی انسان جو ہوتا ہے، اس میں یہ 7 کانشیسنس لیولز پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں. تو مگر پھر بھی کانشیسنس لیولز ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کانشیسنس لیولز اس کو 1 2 3 کانشیسنس لیولز اس کو حاصل ہوتی ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کتنا علم حاصل کر سکتا ہے. یہی بچہ بعد میں کتنے علوم حاصل کر سکتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کانشیسنس لیول کیا ہوگی. تو اس طرح سے زمین اور ہمارے مائنڈ یعنی ہمارے جسم اور ہمارے مائنڈ کا ایک رابطہ ہوتا ہے. مگر پہلے زمین بن جاتی ہے یعنی جسم بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ 7 کانشیسنس لیولز بن جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ تضاد بھی ختم ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا معنی یہی لینا چاہیے. اگر ہم اس کو لٹرل میننگ لیں گے تو یہ ان پہلی 3 آیات کے ساتھ یہ اس کا زبردست ٹکراؤ ہے، تو ہمیں تضاد نظر آتا ہے قرآن شریف میں. اسی طرح کچھ اور آیات ہیں جو تشبیہات کے طور پر استعمال کی گئی ہیں، یا ان کے ظاہری معنی بھی ہیں اور کچھ میٹامورفیکل میننگز بھی ہیں. تو مثلا یہی آیت ہے 55/19، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، مرج البحرین یلتقیان، یعنی میں نے 2 سمندروں کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے. حالانکہ یہ ایک فزیکل فنامنا بھی ہے کہ ہم سمندروں میں دیکھتے ہیں کھارا پانی اور میٹھا پانی جو ہے وہ الگ رہتا ہے، مگر یہ پرماننٹ فیچر نہیں ہوتا ہے، بعد میں یہ گل مل جاتے ہیں. لیکن بہت دیر تک یہ دونوں پانی آپس میں گل مل نہیں جاتے ہیں، بلکہ اس میں ایک پردہ رہتا ہے. یہ اس کی ظاہری میننگ ہوگی، مگر یہ ظاہری میننگ جو ہے یہ ناقص ہے، کیونکہ بہرحال یہ سالٹ واٹر اور فریش واٹر جو ہے اس کو آپس میں ملنا ہی پڑتا ہے، یہ آپس میں گل مل جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ظاہری معنی ہو سکتا ہے کسی حد تک، لیکن اصل معنی جو اس کا ہے وہ ہے جو ہمارے وجود میں، انسان کے وجود میں جو روحانی طاقتیں ہیں اور شیطانی طاقتیں ہیں، تو یہ طاقتیں جو ہیں یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک قسم کے جنگ کی صورت میں رہتی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں گل مل جائیں گی. انسان یا تو روحانی طاقتوں پر سبقت پائے گا یا وہ شیطانی طاقتوں پر سبقت پائے گا. تو انسان بہرحال یا تو اس میں ڈومیننٹ ہوگا اس کا روحانی وجود، یا اس کا جو شیطانی وجود ہے یعنی ایگو جو ہے، یا ایگو وہاں جیتے گا یا وہاں کانشنس جیتے گی، یہاں اس کا باطن جیتے گا یا اس کا ایگو جیتے گا. اگر ایگو جیتے گا تو وہ انسان ہی حیوان ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور وہ گمراہ ہو جائے گا، راہ سے بھٹکے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، وہ جنت سے بے دخل ہوگا، وہ جہنم کی طرف راہ پائے گا. اور اس کے برعکس جو کانشنس یعنی باطن کی طرف جائے گا، جس میں کانشنس یعنی باطن جس کا غالب آئے گا، تو وہ خدا کا قرب حاصل پائے گا، وہ جنت کی طرف گامزن ہوگا، یعنی اس میں حقیقت کا ادراک ہوگا. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے
جس میں یہ بتایا گیا ہے، وہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، کیف مد انزلہ، یہ سورہ فرقان کی 45ویں آیت میں اس ٹکڑے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا سایہ دراز کیا ہے۔ یہاں پر لوگوں نے اس کو لٹرل میننگ لی ہے، اہل ظاہر نے لٹرل میننگ لی ہے کہ سایہ دراز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دن میں باہر جاتے ہیں تو صبح کے وقت ہمارا سایہ جو ہے پڑتا ہے زمین پر، وہ لمبا ہوتا ہے، پھر جب دوپہر آتا ہے یہ سایہ جو ہے یہ چھوٹا پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک پوائنٹ تک آتا ہے، پھر جب سورج ڈلتا ہے تو یہ پھر اور بڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کو دن کے اس چکر سے تعبیر کرتے ہیں کہ دن کیسے بڑھتا جاتا ہے، اور اسی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ ہمارا سایہ بھی بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ایک معمولی سی بات ہے جو ایک بچے کو بھی سمجھ آئے گی کہ جب وہ باہر نکلتا ہے کہ اس کا سایہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، مگر سورہ فرقان میں اس آیت کا آنا، یہ اس معمولی بات کا مطلب کیا ہے یہ تو سب جانتے ہیں۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں اس آیت کے ٹکڑے کا استعمال کرتا ہے، وہ اس آیت کے ٹکڑے کو تشبیہ کے طور پہ استعمال کرتا ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ یہاں بات کرتا ہے ولیوں کے سائے کی، جو اولیاء اللہ ہے ان کا سایہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرنا چاہتا ہے، یہاں بتانا چاہتا ہے کہ اولیاء اللہ کا سایہ اس نے دراز کیا ہے، یعنی یہ جو ہدایت کا سایہ ہے جو ختم نبوت کے بعد بھی رہے گا، چونکہ اپنے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے سایہ کتنا دراز کیا ہے، چونکہ یہ پتہ تھا ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کے بعد جو ہدایت کا سلسلہ ہوگا، یعنی شریعت تو یہی رہے گی، شریعت میں کوئی چینج نہیں رہے گی، لیکن ہدایت تو ہونی ہے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو۔ تو وہ ہدایت کا وہ جو بندوبست ہے وہ کیسے رہے گا قائم تا قیامت، تو یہاں اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیف مد انزلہ، کہ دیکھا نہیں کہ میں نے کتنا سایہ دراز کیا ہے، تو یہ بھی ایک تشبیہی آیت کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح 10/5 میں یہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورج کو چراغ بولتا ہے اور چاند کو نور بولتا ہے۔ اس کا ظاہری مطلب بھی یہی ہے، چراغ کا مطلب ہے جو خود جلے، یعنی سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے، چاند جو ہے اس کو نور ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنی روشنی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے اور اسی سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، تو اس کو ہم نور کہتے ہیں، ریفلیکٹڈ لائٹ کو نور کہتے ہیں۔ چراغ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ سورج کو چراغ سے تعبیر کرتا ہے اور چاند کو نور سے تعبیر کرتا ہے، یہ اس کا ظاہری مطلب ہے، بالکل ٹھیک مطلب ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اس کا ایک باطنی مطلب بھی ہے جس کو ہمیں بولنا نہیں چاہیے۔ سورج کا مطلب یہ ہے کہ اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو وہ سورج کی روشنی جب ہمارے دل میں پڑتی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے چاند کی طرح، وہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے چاند کی طرح، اور ہمارا دل جو ہے، ہمارا سینہ جو ہے وہ چاند کی طرح منور ہوتا ہے، تو ہمیں
उस रोशनी में हकीकत का इदराक होता है। तो ये ऐसी ही बात है जब हम रात को देखते हैं कि बादल छट जाते हैं तो चाँद निकल आता है, तो उस चाँद की रोशनी में हमें फिर दिखाई देता है ज़मीन पर क्या पड़ा है। अगर चाँद नहीं निकलेगा रात को तो तारीकी होती है, हम ज़मीन पर चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो सूरज के वक्त, दिन के वक्त तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास सूरज की रोशनी जो है, यानी अल्लाह ताला का नूर जो है, जो हम तक पहुंचता है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे दिल में रिफ्लेक्ट होकर हकीकत की तरफ इशारा करता है, हमें हकीकत का इदराक करता है। तो इस तरह से हम कुरान को तशबीहात की सूरत में हम कुरान की तफसीर कर सकते हैं, कुरान को जान सकते हैं, उसका तफक्कुर कर सकते हैं। और तफक्कुर इसलिए कर सकते हैं ताकि हम हकीकत को जान सकें, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। हकीकत जो है, जो ट्रुथ्स ऑफ गॉड हैं, उन पर हमें रसाई हो, उनको हम जान सकें, उनको हम पहचान सकें। जब हम उन सच्चाइयों को परखेंगे, पहचान सकेंगे, तो एक सच्चाई से लेकर दूसरी सच्चाई तक इस तरह से ये सफ़र जो है आगे तक चलता रहेगा। हम मुख्तलिफ स्पिरिचुअल स्टेजेस के थ्रू हम सब कुछ जान पाएंगे, हमें हकीकत का इदराक हासिल होगा। बाकी वस्सलाम।